الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جب سے ہونٹوں پہ یا رب تیرا نام ہے تیرے بیمار کو کافی آرام ہے تو نے بخشا ہمیں نور اسلام کا ہم پہ تیرا حقیقی یہ انعام ہے جس کو تیری خدائی سے انکار ہے بادشاہت میں رہ کر بھی ناکام ہے آسمانوں کی دنیا میں ہے محترم تیری خاطر جو دنیا میں بدنام ہے اپنے منکر کو بھی رزق دیتا ہے تو تیری رحمت تو ہر ایک پر عام ہے ہاں قدم کا اٹھانا میرا کام ہے پار بیڑا لگانا تیرا کام ہے ذکر خیر البشر سے پہلے درود پڑھ لو سلام پڑھ لو الفتوں کے سفر سے پہلے درود پڑھ لو سلام پڑھ لو خدا کی غربت کی گر طلب ہے خدا کی رحمت کی گر طلب ہے اندھیری شب کی قبر سے پہلے درود پڑھ لو سلام پڑھ لو زمین کے شجر و حجر سے بڑھ کر فلک کے شمس و قمر سے بڑھ کر صبح کی سحر سے پہلے درود پڑھ لو سلام پڑھ لو جو روضہ اطہر پہ حاضری ہو ملک کی فطرت سے آگہی ہو سخن کے زیر و زبر سے پہلے درود پڑھ لو سلام پڑھ لو عدیم طیبہ کی رہ گزر میں خوشبوؤں کے ہنسی سفر میں مصطفیٰ کے ذکر سے پہلے درود پڑھ لو سلام پڑھ لو طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں خدا کی کتاب تو ہے میرا سارا نصاب تو ہے حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں عقیدت و محبت کے ساتھ عبادت کی نیت سے بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام لائق صد تعظیم و تکریم حضرات علماء اکرام، معززین علاقہ، شرفاء ملت، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، مدرسہ صدیقیہ تعلیم القرآن چک نمبر 174 کا یہ سالانہ عظیم الشان روح پرور ایمان افروز پروگرام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ آپ حضرات قرب و جوار سے سفر کر کے اس پروگرام کے اندر شرکت کی غرض سے حاضر ہوئے۔ یقیناً جہاں پر مدرسہ کی انتظامیہ اور مدرسہ کے محتمم محبوب العلماء، مخدوم العلماء، محترم المقام برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد افضل کلیار صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، وہیں پر آپ تمام حضرات جو سفر کر کے آئے قرب و جوار سے، اور بالخصوص یہاں اس چک کے جو مکین حضرات ہیں وہ بھی دلی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس علاقہ کے اندر قرآن کے اس گلشن کو آباد کیا، جس کی سرپرستی یادگار اسلاف، نمونہ اسلاف حضرت مولانا قاری خدا بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ مقامی سطح پر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے پورے علاقہ میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کی فضا پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن کا سچا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد گزارش یہ ہے، میں جس لہجے میں بھی بات کروں، میں جس انداز میں بھی گفتگو کروں، آپ حضرات نے بالکل آپ پر پابندی ہے کہ میری کسی بات کا آپ نے جواب نہیں دینا، سبحان اللہ بھی نہیں کہنا، ماشاءاللہ بھی نہیں کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کا نام لیں اور آپ کو ثواب مل جائے۔ اتنے پکے نہ بنیے، کچھ تھوڑا سا بولیے، جب میری بات کوئی سمجھ آئے گی تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ پورے بولو، پورے محبت نال بولو۔ اور جب میری گفتگو کے اندر آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندے کے سامنے دسترخوان لگایا جائے، دسترخوان لگ جائے اور اس دسترخوان کے اوپر ساری میٹھی میٹھی چیزیں رکھی جائیں، سارے دن کا روزہ دار ہو تو وہ ایک چیز کھائے گا، کھجور کھا لے گا، میٹھا پانی پی لے گا، کچھ پھل کھا لے گا، لیکن دل یہ کرتا ہے کہ کچھ نمکین بھی ہونا چاہیے، ہاں جی، تاکہ مزہ جو ہے وہ کچھ دوبالا ہو جائے۔ چک نمبر 174 کا سٹیج ایسا ہے کہ ہم پورے صوبہ پنجاب کے اندر جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں، یہاں آکے ہمارا انداز بھی آپ کو دیکھ کے بدل جاتا ہے۔ اتنی باری اسی توانو ویک کے بدلے ہیں، آج پہلی باری تُسی مینوں ویک کے بدل جاؤ۔ تبدیلی آمنی چاہیے دی ہے، بولو یار
جی میں ایتھوں دی تبدیلی دی گل کر رہے ہیں، مطلب تواڈے ذہن کداں ہی اور ہوں گے، وہ تبدیلی آنی چاہیے نا۔ ہاں جی، تو مجھے اجازت ہے کہ آج میں تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے کچھ جنگوی لہجہ استعمال کر لوں، اجازت ہوگی بھائی؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے دسو جڑے نہیں دیں دے اجازت۔ پٹھان لئی آئی جلیبی، تو جلیبی اس لے لئی پورے 20 روپیاں دی، تو لے کے ٹریا تے او دے وچ چوا کے ڈمن لگے تے اس آگے ہن چی کریاں چاہ کر خان نے پیسہ بھرا ہے، میں نے تجھے نہیں چھوڑنا۔ ہاں جی، میں سفر کر کے آیا ہوں، تسی باویں ہاتھ تلے رکھو تے باویں اتاں کرو، باویں ہسو تے باویں روو۔ آج میں تواڈے نال انشاءاللہ کچھ انجے 10-15 منٹاں دے اندر گل کر کے جاؤں، سن لئی سن فتوے باویں بعد وچ لیندے رویا ہے، لیکن مینوں پہلے ونجن دیویا ہے۔ سبحان اللہ سناؤ، جڑے دعا دے والے کام کرنے نے وہ کر لو، مڑ توجہ مینوں دیو۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے اپنے خطبے میں، یہ آیت مبارکہ 13ویں پارے کے اندر پہلے صفحے پر موجود ہے، اور جس سورت کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہے اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ کیا نام ہے؟ بولتے رہنا تھوڑا سا بھائی اسلم، تیرے ساؤنڈ اچھ اللہ پاک برکت عطا فرما رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، صرف خود نبی نہیں ہے بلکہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، باپ بھی نبی ہے، اور جس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے یوں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو احسن القصص کہہ کر قرآن کے سینے پر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ قیامت تک رب کا قرآن بھی باقی ہے، اور قیامت تک جناب یوسف کا شان بھی۔ وہ عظیم و شان نبی اور پیغمبر جو حسن و جمال کا ایسا پیکر، علماء نے لکھا کہ دن تو دن تھا، رات کی تاریکی میں بھی اگر اللہ کا یہ نبی مصر کے گلی کوچوں سے گزر جاتا تو اس کے چہرے کی رانائیوں اور روشنیوں سے اللہ تبارک و تعالی مصر کے در و دیوار اور گلی کوچوں کو بھی منور فرما دیا کرتے۔ بچپن کی حالت میں خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے کہ آسمان کے 11 ستارے، چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ وہ جناب یوسف علیہ السلام ہے جن کو بچپن میں ہی بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے ان کو پکڑا اور بے سہارا اور لاوارث سمجھ کر کنویں کی تاریکیوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن یہ میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی بے نیازی ہے کہ الہی تو جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، تو جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ رب ذوالجلال نے کنویں سے نکالا، عزیز مصر کے دربار میں پہنچایا، اور اس شان کے ساتھ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے کہ جس نے بھی دیکھا آپ کے حسن و جمال کا قائل نظر آیا، معترف نظر آیا۔
اور یہ کہا کہ اس جیسا حسن و جمال تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ جب کچھ حالات بدلے، زمانہ بدلا اور وقتی طور پر کچھ امتحان حضرت یوسف پہ آیا اور آپ کو جیل کی کال کوٹڑی میں ڈالا گیا، خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے عطا کیا۔ یاد رکھیے نبی کی خصوصیت علم ہوا کرتا ہے، نبی کی وراثت علم ہوا کرتا ہے۔ نبی مال چھوڑ کے نہیں جاتا، نبی کچھ سونا چاندی چھوڑ کے نہیں جاتا، نبی باغات چھوڑ کے نہیں جاتا، نبی کچھ اور چھوڑ کے نہیں جاتا، بلکہ نبی کی وراثت اللہ نے علم کو ہی بنایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ جب جیل کی کال کوٹھڑی میں موجود ہیں، عزیز مصر نے کچھ خواب دیکھا اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلسفہ دان اور خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والے بڑے بڑے معبروں کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ بادشاہ وقت نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ ہر ایک نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، لیکن کوئی ایک بولا جس نے کہا یہاں پر تو کوئی نہیں جانتا، لیکن میں کسی ایسے کو جانتا ہوں کہ جو اس خواب کی تعبیر منوان بتا سکتا ہے۔ عزیز مصر نے پوچھا وہ کون ہے؟ کیا میرے دربار میں موجود ہے؟ میری سلطنت میں موجود ہے؟ اس کا گھر کہاں پہ ہے؟ ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا خاندان کون سا ہے؟ کنبہ قبیلہ کون سا ہے؟ وہ کہنے والا کہتے ہیں اور کوئی نہیں، وہ ہے کہ جس کے ساتھ میں جیل میں کئی سال گزار کے آیا ہوں۔ اگر آپ اپنا خواب اس کے سامنے ذکر کر دیں، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ وہ اس کی تعبیر آپ کے سامنے ذکر کر دے گا۔ عزیز مصر نے پوچھا کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی کال کوٹھڑی سے نکال کر عزیز مصر کے دربار کے سامنے لایا گیا۔ جب تخت پہ بیٹھے اس بادشاہ نے حسن و جمال کے اس پیکر انسان کو دیکھا، اس شخصیت کو دیکھا، ورطہ حیرت میں ڈوب گیا اور کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر کہتا ہے یوسف میں تجھے پہچانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، لیکن مجھے اس بات کا بھی علم تھا کہ تیرے اوپر جو تہمت لگی ہے تیرا دامن بھی پاک ہے، تیرا کردار بھی پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا کردار بھی پاک ہوتا ہے، نبی کا لباس بھی پاک ہوتا ہے، نبی کا مزاج بھی پاک ہوتا ہے، نبی کے افکار بھی پاک ہوتے ہیں، نبی کے ادوار بھی پاک ہوتے ہیں، نبی کی گفتار بھی پاک ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال نے سراپہ معصومیت بنا کر 1,24,000 انبیاء کی جماعت کو اس کائنات میں بھیجا اور دنیا کے سامنے ان کو نمونہ بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ کہنے والے نے کہا جب تو مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ قصور یوسف کا نہیں تھا، پھر اس کو جیل کی کال کوٹھڑی میں کس لیے ڈالا گیا؟ عزیز مصر کہتا ہے میں کیا کرتا، حالات کی وجہ سے مجبور ہو گیا، اگر نہ ڈالتا لوگ میرے گھر کی طرف انگلی اٹھانا شروع کر دیتے، اور میں نے اس وجہ سے جناب یوسف کو جیل میں ڈلوا دیا۔ حضرت یوسف کے سامنے کہتا ہے اللہ کے نبی بتائیے نا، مجھے پتا ہے میں نے زیادتی کی ہے، لیکن مجھے یہ بھی بتا دیجیے اب میری اس غلطی کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے معافی کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے جہاں پر اور گفتگو کی ہے وہیں پر آپ نے جو رائے پیش کی ہے، رب ذوالجلال نے اس وقت سے آپ کے اس قول کو محفوظ کر کے کئی 100 سال کے بعد دھرتی کائنات میں آنے والی آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کے سینے پر قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جعلنی علی خزائن الارض۔ عزیز مصر اگر تو اپنی غلطی پر پچھتاوا رکھتا ہے، اگر تو اس بات کا متمنی ہے کہ تیرے لیے خلاصی کر دی جائے، تجھے معاف کر دیا جائے، یہاں پر اور دوسری باتیں ہیں، وہیں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ مصر کے خزانوں کا اگر مجھے وزیر بنا کر اس تخت کے اوپر بٹھا دیا جائے تو تیرے حق میں بھی بہتر ہے، تیری حکومت کے لیے بھی بہتر ہے۔ ہاں کس لیے؟ اور کسی نے کہا میں نے وزارت حاصل کی ہے، کسی کی سفارش
حاصل کر کے، کوئی کہتا ہے میں پرچی دکھا کر حکمران بن گیا، کسی نے کہا مجھے کسی کی سپورٹ مل گئی۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، آج اللہ کا نبی مصر کے دربار میں کھڑے ہو کر عزیز مصر کے سامنے جو وزارت خزانہ کی بات کر رہا ہے، یہ کسی اور بلبوتے پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نبی یہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ، اللہ کا نبی کہتا ہے جَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ۔ اے عزیز مصر، اگر تو مصر کے خزانوں کا مجھے وزیر بنا دے، تیرے حق میں بھی بہتر ہے، تیری سلطنت کے لیے بھی بہتر ہے، تیری حکومت کے لیے بھی بہتر ہے۔ یوسف وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیوں بنایا جائے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں حفاظت کے طریقے جاننے والا ہوں، مجھے خزانوں کی حفاظت کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنانی پڑے گی، مجھے کوئی مشیر نہیں رکھنا پڑے گا، مجھے کوئی وزیر نہیں رکھنا پڑے گا۔ ہاں ہاں، اس لیے کہ نبی کائنات کے اندر کسی اور کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی چلتا زمین پہ ہے، رہنمائی عرش بری سے آتی ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی درسگاہ نہیں ہے کہ جس درسگاہ کے اندر نبی کو پڑھانے والا کوئی استاذ موجود ہو۔ نانا میرے بھائی، وہ 74 چند کے مسلمان عقیدہ بنا کے جا، نظریہ بنا کے جا، مسئلہ سمجھ کے جا کہ نبی کا استاذ کائنات میں کوئی انسان نہیں ہوا کرتا، بلکہ نبی کا استاذ تو خود رب رحمان ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کہتے جَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور مصر کے خزانوں کا اگر مجھے وزیر بنا دیا جائے، یہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہے، تیری حکومت کے لیے بھی بہتر ہے۔ قرآن فخریہ انداز میں یہ اعلان کرتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور دنیا کے لوگوں دیکھو نا، زمین و آسمان دیکھے، کون و مکان دیکھے، شمس و قمر دیکھے، بر و بحر دیکھے، شام و سحر دیکھے، خشک و تر دیکھے، شجر و حجر دیکھے، شہری اور دیہاتی دیکھے، اپنے اور بگانے دیکھے، وزیر اور مشیر دیکھے، مردوں اور عورتیں دیکھے، امیر اور غریب دیکھے، کالا اور گورا دیکھے، وہ کس کو لاوارث بنا کر کنویں کی تاریکیوں کے حوالے کیا گیا تھا، رب ذوالجلال نے وہاں سے اٹھایا، عزیز مصر کے دربار میں پہنچایا، وزارت خزانہ کا تاج پہنا کر آج مصر کے تخت پر بٹھا کر میرے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ کل ایام نداولها بین الناس، اور دنیا کے لوگوں ہم ایام کو بدلتے رہتے ہیں، تیرا رب چاہے ایک لمحے کے اندر گداگر کو بادشاہ بنا دے، رب چاہے ایک لمحے کے اندر بادشاہ کو گداگر بنا دے۔ محبوب تو بولنا، اللہ کیا بولو؟ فرمایا یوں اعلان کر اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ محبوب دنیا کے لوگوں کو بتا دیجئے عزت کا مالک بھی میں ہوں، ذلت کے دھوت پہنانے والا بھی میں رب خود ہوں، اور میں کسے چاہوں بادشاہت عطا کروں، میں کسے چاہوں بادشاہت سے گداگری پر مجبور کر دو، میں رب سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میری شان ہے اللہ احد اللہ الصمد، میں بے نیاز بھی ہوں، میں اکیلا بھی ہوں، وحدانیت بھی میری ہے، ربوبیت بھی میری ہے، الوہیت بھی میری ہے، معبودیت بھی میری ہے۔ ربا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا دیکھو نا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، آج ہم نے یوسف کو عزت دے کر، عظمت دے کر، توقیر دے کر، شان دے کر تخت مصر پہ بٹھا دیا۔ اب جو یوسف کے دربار میں آتا چلا جائے گا، خالی دامن لے کے آئے گا، اس کا دامن بھر دیا جائے گا۔ اور 74 جگ کے مسلمان، میں تجھے کسی نتیجے پر لے کر جانے والا ہوں، اور میں نے کہا تخت مصر پہ بیٹھنے والا حضرت یوسف ہو، اس کی دربار میں مانگنے والا ہے، حضرت یوسف عطا کرے۔ کسی نے کہا مجھے سونا مل گیا، کسی نے کہا مجھے جواہرات مل گئے، کسی نے کہا مجھے غلہ مل گیا، کسی نے کہا مجھے مال مل گیا۔ ربا یہ تو بتانا شان نبوت بھی ہے، شان وزارت بھی ہے، اس سے بڑھ کر بھی کائنات میں کسی کو مقام ملے گا؟ فرمایا ہاں، عزیز مصر کے تخت پر بیٹھنے والا یہ یوسف صدیق اللہ اگرچہ میرا نبی بھی ہے، میرا رسول بھی ہے، وزارت خزانہ کا مالک بھی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا کے خزانے ہیں جو میں نے یوسف کے ہاتھوں سے کائنات میں تقسیم کروا دیے ہیں۔ میرا رب یہ اعلان کرتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں مصر کے خزانے
اسے یوسف صدیق اللہ کہتے ہیں، جس کے قدموں کی ٹھوکر میں کائنات کے خزانے قربان کر دیے جائیں، اسے محمد الرسول اللہ کہا جائے۔ جس کے پاؤں کی ٹھوکر میں کائنات کے خزانے لٹا دیے جائیں، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے؟ محبت سے سبحان اللہ سناؤ پھر۔ جس کے پاؤں کی ٹھوکر میں کائنات کے خزانے قربان کر دیے جائے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ قدم اٹھائے رب ہدایت کے چشمے جاری فرماتے ہیں۔ قدم اٹھائے نبی کے قدموں کے ساتھ لگنے والے مٹی کے ذرات کو رب ذوالجلال چاند ستاروں سے زیادہ مقام عطا کر دے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، زمینی خزانے بھی مصطفیٰ کے قدموں میں قربان ہیں، روحانی خزانے بھی رب ذوالجلال نے کملی والے پیغمبر کے قدموں میں قربان کر دیے۔ اب جو آیا میرے نبی نے ہیرے بھی دیے، جواہرات بھی دیے، سونا بھی دیا، مال بھی دیا۔ یہ زمینی خزانے ہیں، یہ ظاہری خزانے ہیں، لیکن رب محمد کی قسم ہے، کملی والے پیغمبر نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اور دنیا کے لوگوں، رب نے جو جو مجھے دیا میں نے کائنات میں تقسیم کیا۔ رب نے ظاہری خزانے دیے، میں محمد نے امت میں تقسیم کر دیے۔ رب نے روحانی خزانے دیے، میں محمد نے امت میں تقسیم کر دیے۔ آقا بتائیے نا، آپ کے دربار میں آنے والا کیا کیا لے کر گیا؟ مشیت کہتی ہے، اور خطیب ذرا ذوق کی نگاہوں سے دیکھ، تجھے نظر آئے گا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آنے والا کہلایا ابو بکر جاتا تھا، لیکن جب پیغمبر کے قدموں سے اٹھ کر جاتا ہے صدیق اکبر کا لقب عطا کیا جاتا ہے۔ نبی کے قدموں میں آنے والا عمر ابن خطاب تھا، لیکن پیغمبر کے قدموں سے اٹھ کے گیا ہے فاروق اعظم بنا ہے۔ نبی کے قدموں میں آنے والا عثمان بن عفان تھا، پیغمبر کے قدموں سے اٹھ کے گیا ذی النورین بنا ہے۔ نبی کے قدموں میں آنے والا علی تھا، مرتضیٰ بن کے دیا ہے۔ حمزہ تھا، سید الشہداء بن کے دیا۔ حنظلہ تھا، غسیل ملائکہ بنا۔ ابو عبیدہ تھا، امین امت بنا۔ معاویہ تھا، تدبر کا، سیاست کا امام بن کر کائنات میں اٹھا ہے۔ میرے اللہ فرمانا چاہتے ہیں، جس طرح میں نے نبی کو ظاہری خزانے عطا کیے، ویسے میں نے اپنے مصطفیٰ کو روحانی خزانے بھی عطا کر دیے ہیں۔ اب جو جو میرے نبی کے قدموں میں آتا جائے گا، میں رب اسے عزت بھی عطا کروں گا، عظمت بھی عطا کروں گا، شان بھی عطا کروں گا، مقام بھی عطا کروں گا، اتنا بلند کر دوں گا کہ یہ چلتے فرش زمین پر ہوں گے، لیکن ان سے اپنی رضا کا اعلان رب عرش بری پہ کر رہا ہے۔ آگے چلیے، قرآن بیان کرتا ہے فَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے، سوالی آ رہے، دربار میں آ رہے، اور آ کر سوال کرتے ہیں، ان کو دے دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا آج جو دربار میں آنے والا ہے وہ کوئی بیگانہ نہیں ہے بلکہ اپنا ہے، وہ دور کا نہیں ہے بلکہ قریب کا ہے۔ جناب یوسف سے پوچھا گیا کون ہے؟ قرآن بیان کرتے ہیں فَعَرَفَهُمْ، اللہ کے نبی نے ایک نگاہ ڈالی، اپنے بھائی کو پہچان لیا، اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ کیا ایک کو پہچانا؟ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے سب کو پہچان لیا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک 11 بھائی آئے۔ اللہ کے نبی نے جس کو دیکھا فوراً پہچان لیا۔ نبی نے تو پہچانا، نبی کی پہچان کو قرآن نے یوں بیان کیا فَعَرَفَهُمْ، نبی نے جیسے دیکھا فوراً پہچان لیا۔ لیکن ان بھائیوں سے پوچھا گیا یہ جو مصر کے تخت پر بیٹھا ہے، اس کو جمال دیکھا، عزت اور شان دیکھی، توقیر اور وقار کو دیکھا، اس کو پہچانتے ہو؟ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کہتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے۔ ہاں حسن و جمال بڑا ہے، خوبصورت بڑا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا اس کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کون سا ہے، اس کی بلدیت کیا ہے، کنبہ اور قبیلہ کون سا ہے۔ ربا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تیرا نبی ہو، وزارت خزانہ کا تاج بھی پہن کر بیٹھو اور سگے بھائی پہچاننے سے انکار کر دے،
میرا رب یہ اعلان کرتے ہیں دنیا کے لوگوں یہی تو فرق بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو دیکھ کر سگے بھائی پہچاننے سے انکار کر دے اسے یوسف صدیق اللہ کہتے ہیں، اور جس کے اشارے کو پہچان کر آسمان کا چاند بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہا جائے۔ جس کے اشارے کو پہچان کر آسمان کا چاند بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے اسے محمد رسول اللہ۔ میرا بچہ پہ یقین ہوئے اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ بولو میرے نبی کا نام محبت سے لو بھائی۔ جس کے اشارے کو پہچان کر آسمان کا چاند بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ میری بات مکمل ہو گئی۔ آئیے میں آپ کو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج تیری اور میری زبان پر ایک ورد جاری ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا میں نے تصورات کی دنیا میں سوال کیا، رب ذوالجلال یہ بتائیے کیا صرف تیرے نبی کو پہچانا کیا، نبی کے اشاروں کو پہچانا کیا؟ میرا رب یہ اعلان کرتا ہے کہ جیسے ذات نبی کو پہچانا کیا ویسے ہی نبی کے اشاروں کو پہچانا کیا، ویسے ہی میرے محمد کے یاروں کو بھی پہچانا گیا۔ جو میرے نبی کے ساتھ مل گئے نبی کے یار بن گئے، رب ذوالجلال نے ان کی بھی پہچان دنیا کو عطا فرما دی ہے۔ پھر صرف انسانوں نے نہیں پہچانا، حیوانوں نے نہیں پہچانا، بلکہ نبی کے صحابہ کو کائنات کی ہر ایک چیز نے پہچانا ہے۔ پھر ہوا ہے نبی کے صحابی کی آواز کو پہچانتی ہے، آگ ہے نبی کے صحابی کی چادر کو پہچانتی ہے، مٹی ہے نبی کے صحابہ کو پہچانتی ہے۔ ہاں کائنات یہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے سواریاں روک لی، کہتے ہیں اللہ کے نبی آگے نہیں جائیں گے، کیوں وہ زمین ختم ہو چکی ہے، آگے دریا کی موج ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، اگر آگے جاتے ہیں پھر بھی غرق ہو جائیں گے، اگر رک جاتے ہیں پھر بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ میرا رب یہ اعلان کرتے اے بنی اسرائیل کے لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے، تم اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، تم میرے نبی کے پیچھے جا رہے ہو، اور جو نبی کے پیچھے چلا کرتا ہے رب کائنات کبھی اسے غرق اور ہلاک نہیں ہونے دیا کرتا۔ فرمایا چلو نبی کے پیچھے۔ اللہ میں کیا کروں؟ آگے تو سڑک نہیں ہے، سولنگ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میرا رب یہ اعلان کرتے ہیں تیرے ہاتھ میں جو عصا موجود ہے اس کو پانی کے سینے پر مارنا تیرا کام ہے، پانی کے اندر سے راستے عطا کر دینا میرا کام ہے۔ پھر قرآن شاہد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، رب کائنات نے راستے عطا کیے۔ اب دنیا کے ہے قرآن ہے بیان کر رہا ہے، کاش ایسا ہو جاتا ہمیں کوئی عملی نمونہ بھی نظر آ جاتا، ہمیں یقین ہو جاتا، یقین کامل نصیب ہو جاتا۔ میں نے کہا دنیا کے لوگوں اس واقعے کو، اس دلیل کو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا، اس کو منوانے والے بھی میرے نبی کے صحابہ۔ دنیا نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں میرے نبی کے صحابہ کا لشکر جا رہا ہے، دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے، صحابہ نے سواریاں روک لی ہے، کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص آگے راستہ نہیں ہے، ہم گھوڑے دریا کے حوالے کریں گے، ہم تو ڈوب جائیں گے، ہم غرق ہو جائیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اور جس رب نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بحر قلزم میں راستہ دیا تھا، آج وہ رب ہمیں بھی محمد کے غلاموں کو بھی اس دریا کے اندر اس پانی میں راستہ عطا کرے گا۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے جب میرے نبی کے غلاموں نے اپنی سواریاں دریا کے حوالے کی ہے، جہاں پر پانی میرے نبی کے صحابہ کو پہچانتا ہے وہیں پر نبی کے صحابہ کے سواریوں کے قدموں کو بھی پہچانتا نظر آتا ہے۔ پھر قرآن ان کی شان یوں بیان کرتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا۔ نبی کے صحابہ بیان کرتے ہیں ہم دریائے دجلہ کے سینے پر یوں سواریاں چلا رہے تھے جیسے پختہ زمین پر سواریاں چلتی ہے، اور دریا کراس ہوا۔ سعد بن ابی وقاص نے مسکرا کر پیچھے دیکھا، محمد کے غلاموں افراد پورے ہیں، جی ہاں پورے ہیں، لوگ پورے ہیں، جی ہاں پورے ہیں، کوئی نقصان تو نہیں ہوا، کوئی چیز تو گم نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا کچھ بھی گم نہیں ہوا۔ ایک صحابی بولتا ہے سعد بن ابی وقاص آج دریائے دجلہ کے اندر میرا مٹی کا پیالہ گر گیا ہے، مجھے وہ چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص نے تاریخی جملہ کہا جس کا مخاطب کوئی انسان نہیں ہے، کوئی حیوان نہیں ہے، اور جس کا مخاطب چلتا ہوا پانی ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتا ہے او دریائے دجلہ، آج اگر تو
پیالہ واپس نہ کیا، قیامت تک مورخ لکھے گا کہ دجلہ نے نبی کے صحابہ کا ایک پیالہ رکھ لیا تھا۔ میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں ہمارا پیالہ واپس کر دنیا کے لوگوں، 74 جگ کے مسلمانوں، کاش آئے تیرے اور میرے دل کے اندر بھی اس دریائے دجلہ کے پانی جتنا بھی صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے، صحابہ کی معرفت پیدا ہو جائے، صحابہ کا شوق پیدا ہو جائے، صحابہ کا ذوق پیدا ہو جائے۔ نبی کے صحابی نے آواز لگائی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے دجلہ کی موج آتی ہے، نبی کے صحابی کا پیالہ واپس کر کے جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی نبی کے صحابہ کو پہچانتا ہے، نبی کے غلاموں کو پہچانتا ہے۔ کاش اللہ رب العزت ہمیں اس پانی جتنا شعور عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، نبی کے صحابہ عظمت والے ہیں یا نہیں ہیں بھائی؟ بولو یار، اتوان دے چھوڑے پڑھ کے میں چھوڑا دے۔ نبی کے صحابہ عظمت والے ہیں یا نہیں ہیں بھائی؟ قرآن کے اولین مخاطب کون ہے؟ ہن ادھی تقریر میری تھی ادھی تواڈی۔ قرآن کے اولین مخاطب کون ہے؟ نبی کے سب سے پہلے غلام کون ہے؟ دین کے سب سے پہلے پہرے دار کون ہے؟ شریعت کو نبی سے لینے والے کون ہیں؟ کلمہ نبی سے لینے والے کون ہیں؟ سنت نبی سے لینے والے کون ہیں؟ قرآن کی آیات کو سب سے پہلے سننے والے کون ہیں؟ آیات کے مخاطب کون ہیں؟ نبی کی حدیث محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ پیغمبر کو ساتھ دینے والے، مکہ ہو یا مدینہ ہو، سفر ہو یا حضر ہو، امن ہو یا صلح ہو، جنگ ہو یا پھر لڑائی ہو، نبی کے ساتھ اگر نبی سالار بن کے جائیں سپاہی بننے والے کون ہیں؟ ہاں میرے نبی کے ساتھ تنگ دستی برداشت کرنے والے، نبی کے ساتھ بیماری کی حالت میں جانے والے، بڑھاپے میں جانے والے، عورتیں ہو کر جانے والے، بچے ہو کر میدان میں نکلنے والے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، بدن پہ کرتا نہیں ہے، پھر بھی پیغمبر کے حکم پر لبیک کہنے والے اور کوئی نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے قرآن کے سب سے پہلے مصداق وہی ہے جن کو قرآن کبھی اولئکا هم المفلحون کہے، جن کو قرآن کبھی اولئکا هم المہتدون کہے، جن کو قرآن کبھی اولئکا هم الراشدون کہے، جن کو قرآن کبھی اولئکا هم الفائزون کہے، جن کو قرآن کبھی اولئکا حزب اللہ کہے، جن کے لیے قرآن کبھی کلًا وعد اللہ الحسنی کہہ کر یہ اعلان کر دے کہ کائنات کے لوگوں انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ کسی کا مقام ہے، کسی کی عظمت ہے، کسی کی شان ہے اور کوئی نہیں، پیغمبر کے صحابہ ہے، صحابہ ہے، صحابہ ہے، صحابہ ہے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچی اور سچی نبی کے صحابہ کی غلامی نصیب فرما۔ مدرسہ